آج ہم بات کریں گے تعریف کے ایک سب سے تاریک اور پیچیدہ سکینڈل کی، جیفری ایپسٹین کا کیس۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے طاقت کی، پیسے کی اور انصاف کے ساتھ ہونے والے ایک بہت بڑے مذاق کی۔ تو یہ کہانی اکثر شروع ہوتی ہے ایک جزیرے سے، کیریبین میں 72 ایکڑ پر پھیلا ایک پرائیویٹ جزیرہ۔ اوپر سے دیکھیں تو بالکل جنت جیسا لگتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک انتہائی خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر اس جزیرے پر، جسے لوگ ایپسٹین آئی لینڈ کے نام سے جانتے ہیں، ہوتا کیا تھا؟ ایسا کیا تھا جو دنیا کی نظروں سے چھپایا جا رہا تھا؟ جب تحقیقات شروع ہوئیں تو بڑی عجیب چیزیں سامنے آئیں۔ ایک پراسرار سمندر، زمین کے نیچے بنی سرنگیں، جگہ جگہ عجیب و غریب مجسمے، اور تو اور ہر کونے میں لگے CCTV کیمرے۔ یہ سب دیکھ کے صاف لگتا تھا کہ یہ کوئی عام چھٹیاں گزارنے کی جگہ تو بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اس جزیرے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس شخص کو سمجھنا ہوگا جس نے یہ سب کچھ بنایا، جو اس پوری کہانی کا مرکزی کردار تھا، جیفری ایپسٹین۔ ذرا سوچیں، ایک شخص جب 1970 کی دہائی میں اسکول میں ریاضی پڑھاتا تھا، وہ اچانک وال اسٹریٹ کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتیوں کے پیسے مینج کرنے لگتا ہے۔ اس کا یہ سفر بہت ہی تیزی سے اور بڑے پراسرار طریقے سے ہوا، جس نے اسے بے تحاشا دولت اور اثر و رسوخ دے دیا۔ اور اس دولت کے ساتھ آیا اثر و رسوخ۔ اس نے اپنے ارد گرد دنیا کے سب سے مشہور اور طاقتور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ امریکی صدور، برطانوی شہزادے، بڑے بڑے بزنس مین، ہالی ووڈ سٹارز، یہ سب اس کے دوست تھے، اور ان سب کو وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ، جسے بدنام زمانہ لولیتا ایکسپریس کہا جاتا تھا، میں گھماتا پھراتا تھا۔ لیکن یہ جو ساری چمک دمک تھی، یہ جو بڑی بڑی پارٹیوں اور طاقتور دوستوں کی دنیا تھی، اس کے پیچھے ایک بہت ہی گھناؤنا اور منظم جرائم کا نیٹ ورک چل رہا تھا۔ ایک ایسا نیٹ ورک جو کم عمر، کمزور لڑکیوں کو اپنا شکار بناتا تھا۔ اور اس نیٹ ورک کو چلانے میں ایپسٹین اکیلا نہیں تھا۔ اس کی سب سے قریبی ساتھی گیلین میکسویل کو عدالت نے اس پورے کام کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ وہ اس جرم میں برابر کی شریک تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہی لڑکیوں کو ڈھونڈتی اور انہیں اس جال میں پھنساتی تھی۔ ان کا طریقہ کار بہت ہی منصوبہ بند اور ظالمانہ تھا۔ یہ لوگ اسکولوں کے باہر سے کم عمر لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے، انہیں اچھی نوکری اور پیسوں کا لالچ دیتے، اور جب وہ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتیں تو پھر انہیں ایپسٹین اور اس کے طاقتور دوستوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ پھر 2005 میں ایک لڑکی کورٹنی وائلڈ نے ہمت کی اور سب کچھ بتا دیا۔ قانون حرکت میں آیا، لیکن پھر جو ہوا وہ انصاف نہیں تھا۔ ایپسٹین کو جیل بھیجنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل کر لی گئی، جس نے نہ صرف اسے بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو بھی بچا لیا۔ اسے سزا ہوئی بھی تو کتنی، صرف 13 مہینے، اور اس میں بھی کمال یہ تھا کہ وہ دن میں جیل سے باہر اپنے دفتر میں کام کرنے جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی ڈیل تھی جس نے اسے اور اس کے پورے نیٹ ورک کو وفاقی الزامات سے مکمل طور پر بچا لیا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، جس ڈیل نے اسے بچایا تھا وہی ڈیل آخرکار اس کی تباہی کی وجہ بنی۔ اسی خفیہ معاہدے نے اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے دفن ہونے نہیں دیا۔ تقریباً 10 سال تک یہ معاملہ دبا رہا۔ پھر ایک صحافی، جولی کے براؤن، نے اپنی تحقیقات سے اس خفیہ ڈیل کی پوری کہانی دنیا کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد تو جیسے ایک طوفان آ گیا۔ لوگوں میں شدید غصہ تھا اور ہر طرف سے انصاف کا مطالبہ ہونے لگا۔ اس عوامی دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2019 میں جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور اس بار یہ واضح تھا کہ کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہوگی۔ اس گرفتاری نے دنیا کے بہت سے طاقتور لوگوں کی نیندیں حرام کر دیں، کیونکہ سب ڈر رہے تھے کہ اب ایپسٹین سب کے نام لے لے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں کسی کا نام لیتا، کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، ایک انتہائی چونکا دینے والا موڑ۔ جیفری ایپسٹین اپنی جیل کی کوٹری میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ میں موت کی وجہ خودکشی بتائی گئی، لیکن جس طرح سے یہ سب ہوا، اس نے اتنے سوالات کھڑے کر دیے کہ آج تک لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ خودکشی تھی۔ دیکھے نا، جس رات اس کی موت ہوئی، ڈیوٹی پر موجود دونوں گارڈز سو رہے تھے، اس کے سیل کے باہر لگے کیمرے خراب تھے، اور اسے کچھ ہی دن پہلے سوسائیڈ واچ سے ہٹایا گیا تھا۔
ان حالات کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اسے خاموش کرا دیا گیا تاکہ اس کے طاقتور دوستوں کے راز ہی رہیں۔ خیر، ایپسٹین تو اپنے انجام کو پہنچ گیا یا پہنچا دیا گیا، لیکن اس کی سب سے بڑی ساتھی گیلین میکسویل قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکی۔ اسے گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلا اور آخرکار اسے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تو اس کیس کا اثر آج بھی جاری ہے۔ پرنس اینڈریو کو اپنے شاہی خطابات سے ہاتھ دھونا پڑا، گیلین میکسویل جیل میں ہے، متاثرین کے لیے ایک فنڈ بھی بنایا گیا۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا اور اہم باب اب بھی کھل رہا ہے، اور وہ ہے ایپسٹین فائلز۔ کئی سالوں کے قانونی لڑائی کے بعد ایک نئے قانون کے تحت اب ان تمام فائلوں اور دستاویزات کو عوام کے سامنے لانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید اب پوری سچائی سامنے آ سکے۔ لیکن معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے۔ اب بھی لاکھوں صفحات پر مشتمل دستاویزات ہیں جنہیں خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف شفافیت کا مطالبہ ہے تو دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان فائلوں میں چھپے نام کبھی سامنے آئیں۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہمت سے شروع ہوئی تھی اور آج ایک عالمی سکینڈل بن چکی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ پیسہ اور طاقت جرم کو چھپا تو سکتے ہیں لیکن مٹا نہیں سکتے۔ اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ فائلیں کبھی ہمیں اس طاقت اور زیادتی کے پورے نیٹ ورک کی مکمل سچائی بتا پائیں گی؟